سب سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس امت کی طرف منسوب ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی جب مسلمان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جوڑنے کی وہ فکر کرتا ہے۔ اپنے آپ پر بات ختم نہیں ہو جاتی، میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بھی خیر خواہ ہیں۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس پیغام کو وہ دوسروں تک پہنچائے، ورنہ اس نے امت مسلمہ میں ہونے کا جو حق ہوتا ہے اس کو ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، 4-5 دن میں تقریباً 7 صحابہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، بڑے بڑے صحابہ جو عشر مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عوف، ان کو لانے والے کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ میرا فرض ہے کہ جو دین اللہ نے نازل کیا ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، میں اس کے لیے محنت کروں۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں صحابہ کی زندگی میں۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے ایک صحابی، یہ آتے ہیں تو پہلے ہی سے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ماحول بنایا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اس کے پاس مت جاؤ، اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے۔ اور اس طریقے سے جیسا کہ آج میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ماحول بنایا گیا ہے، اس قسم کا ماحول قریش نے اس زمانے میں بنایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ آتا ہے۔ تو پھر ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں لوگوں کو پہچانتا ہوں۔ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بات سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اپنے قبیلے کی طرف، جا کر وہاں دعوت کا کام کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، اور جب وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ان پر بد دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ نے دعا کی، کہا اے اللہ قبیلہ دوس کو مسلمان بنا اور ان کو لے کر آ۔ ان کے قبیلے والے بعد میں مسلمان ہو کر آتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، اسلام کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ان بتوں کی کیسے پوجا کریں گے، یہ تو سنتے بھی نہیں، یہ کچھ کرتے ہیں، ہم ان کو بناتے ہیں، کیسے ہم خدا بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں، اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، جاؤ ان کے بارے میں تحقیق کر کے آؤ۔ ان کے بھائی آتے ہیں اور چند دن رہ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس خبر لے جاتے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، نمازوں کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں،
سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ نہیں، جو کام جس مقصد سے تمہیں بھیجا تھا تم نے صحیح نہیں کیا۔ خود آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد خاموش نہیں رہتے ہیں۔ مکے کے جو حالات ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، مسلمانوں میں یعنی چوتھا آدمی میں ہی تھا، بس اور کوئی نہیں۔ ہم 4 آدمی تھے، چوتھا میں ہی تھا پورے مکے میں، بلکہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ یہ حالت ابو ذر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے تھے کہ میں 4 آدمیوں میں چوتھا آدمی ہوتا تھا۔ اس وقت کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جاؤں گا اور جا کر کعبے کے سامنے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت حق کی میں گواہی دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، تم ابھی چلے جاؤ اپنی بستی، کیونکہ وہ بستی باہر کے آدمی تھے، اجنبی آدمی تھے، مکے والے نہیں تھے۔ تم چلے جاؤ اور جب دیکھو کہ اسلام ظاہر ہو گیا ہے، اسلام کا غلبہ ہے، تب آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، جاتے ہیں اور حرم کے کعبے کے سامنے سب سے بلند آواز سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اعلان کرنا ہی تھا، قریش کے لوگ مارنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ارے دیکھو یہ ابو ذر بنو غفار کے ہیں، وہیں سے تم کو جو ہے سیریا سے تمہارا جو راشن آنا ہے کھانے پینے کا وہیں سے آتا ہے۔ اگر بنو غفار کے لوگ روک دیے راستہ تو تم کھا نہیں سکتے، مر جاؤ گے بھوک سے، مت مارو۔ تو لوگ رک جاتے ہیں۔ دوسرے دن دوبارہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دوبارہ اعلان کرتے ہیں، اسی طریقے سے مار کھاتے ہیں دوبارہ۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ بن جائے گا، مت مارو اس کو۔ رک جاتے ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور تیسرے دن ابو ذر رضی اللہ عنہ مار کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، صحابہ کی زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں۔ آتے تھے صحابہ، اسلام قبول کرتے، دین کی بنیادی باتیں سیکھتے، قرآن کریم سیکھتے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ رہتے، پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے اور جا کر اپنے علاقوں میں، اپنے قبیلوں میں دین کی دعوت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اور آپ کی محنت کا یہ تقاضا تھا کہ الحمدللہ مختصر مدت میں دین پھیل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جگہ جگہ اس دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے محنت کی۔ مصر، سیریا، عراق، بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ ہم اس دین کو پہنچانے کے لیے ہمیں سمندر پر سوار ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سمندر کبھی دیکھے نہیں تھے، تو وہ جب پوچھتے ہیں سمندر کیسا ہے تو لوگ سمندر کی تصویر کھینچتے ہیں، نہیں، میں ایک مسلمانوں کو میں جب تک رہوں گا کبھی سمندر پر سفر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں اجازت دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
معاویہ کا جو بیٹا ہے یزید، ان کی کمانڈرشپ میں مسلمانوں کی پہلی فوج حملہ کرتی ہے، جن کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت میں آتا ہے کہ سمندر پر ایک فوج میری امت کی سوار ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا، جس میں یزید بن معاویہ بھی ہیں، آج جن کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں۔ تاریخ میں بہت ساری غلط چیزیں دشمنان اسلام نے داخل کی اور یزید کو اسے پیش کرنے کی کوشش کی گویا وہ منافق یا نعوذ باللہ دین سے نکلے ہوئے زندیق یا کافر، نعوذ باللہ۔ اس کے پیچھے سیاسی مقصد دشمنان اسلام کا رول رہا ہے، ورنہ یزید بن معاویہ ویسا نہیں تھے، یزید بن معاویہ ویسا نہیں تھے۔ دوسری صحیح روایتوں سے آتا ہے کہ وہ تہجد گزار تھے، اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ ہاں، ان کے زمانے میں کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، ایک فوج جائے گی اور اس کے کمانڈر یزید بن معاویہ ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اور تابعی ہیں، ایک صحابی کے بیٹے ہیں، اور ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے اور ان جھوٹی روایتوں پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔